الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا محمد۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی اور آپ کا انکار بڑھتا گیا، اس کا اصرار بڑھتا گیا، اور جب اس کا اصرار بڑھتا گیا تو آپ نے وہاں سے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ اب بھاگیں کیسے؟ دروازے تو سب بند ہیں اور دروازوں پر تالے لگے ہیں اور تالوں کی چابیاں بھی زلیخا کے پاس ہیں، تو بھاگیں کیسے؟ تو آپ نے دل میں عرض کی، مولا بھاگنا میرا کام ہے اور دروازے کھولنا تیرا کام ہے۔ اس کا مطلب ہے کوشش کرنا بندے کا کام ہے، کامیابی دینا رب کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بھاگے، آپ کے بس میں تھا بھاگنا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ دروازے تو بند تھے، میں کیسے بھاگتا۔ آپ کی کام تھا بھاگنا، اگرچہ دروازے بند ہیں، لیکن جب بھاگے تو تالے ٹوٹتے گئے اور دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ اور جب دروازے کھلتے گئے، اب آپ ایک تصور کیجئے کہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، اور اس کے پیچھے ایک عورت، اور وہ عورت کچھ ایسے ویسے انداز میں نہیں، اس کو اپنی طرف لبھانے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو بھی اس سے ہیلا ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، اور اس طرح دوڑ لگ رہی ہے کہ وہ نوجوان آگے اور وہ عورت پیچھے، اور آپ بھاگ رہے ہیں۔ اور جب بھاگ رہے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب بھاگے تو تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے، اور جب آخری دروازے پر پہنچے جو صحن میں کھلتا تھا، محل کے صحن میں کھلتا تھا، تو گویا یہ آپ یہ سمجھ لیں نا کہ مین گیٹ ہوگا، یا مین گیٹ کے ساتھ جو پھر گیٹ ہوتا ہے وہ ہوگا، کہ اس دروازے میں داخل ہوتے ہیں، پھر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے، کسی کا گیراج وہاں پر ہوتا ہے یا کسی کی کوئی اور جگہ ہوتی ہے، اور پھر مین گیٹ ہوتا ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے، اس دروازے پر جو محل کے صحن میں کھلتا تھا، تو پیچھے سے زلیخا نے آپ کو پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا کہ آپ کا کرتا پھٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسا نہیں پکڑا کہ بآسانی، بلکہ اس نے بڑی اپنی پورا زور لگایا اور آپ کو اپنی طرف کنٹرول کرنے کے لیے پوری یعنی شدت دکھائی، کیونکہ صرف ہاتھ لگانے سے کپڑا نہیں پھٹتا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو لباس اس وقت پہنا تھا، بلکہ آپ پہنتے ہی وہاں عمدہ اور نیا لباس تھے، تو ایسے نہیں کہ وہ کوئی معمولی سی اس میں پھٹ گیا، بلکہ اس کے لیے یقیناً زلیخا کو کافی زحمت ہوئی ہوگی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑ رہے تھے، اور زلیخا بھی پوری تیزی اور طاقت سے آپ کی طرف دوڑ رہی تھی اور آپ کو روکنا چاہ رہی تھی۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ جب آگے بڑھے اور اس نے بہت طاقت سے آپ کو پیچھے سے پکڑا، تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا۔ اور ہوا یہ کہ جیسے ہی اس دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ عزیز مصر، اس کا شوہر، سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ کیسی ایک سچویشن ہے؟ ایسی سچویشن کہ اس کا شوہر سامنے، اب وہ کیا کرے؟ اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ اس نے کہا، اب تو یہ کیا ہوا کہ شوہر سامنے کھڑا ہے اور پیچھے یوسف ہے، اور یہ عجیب سچویشن ہے۔ اب جو عزیز مصر ہے، اس کے ذہن میں کیا بات گزری ہوگی کہ یہ کیا کیا، جس کو اپنے گھر میں رکھا، اتنا احسان کیا، اس نے کیا کیا؟ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس الزام کی تردید کی اور فرمایا، یہ غلط کہتی ہے،
اس نے مجھے ورغلانا چاہا، میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، وقدت، دیکھو قدت آئیے مؤنث کی ضمیر، مؤنث کا صیغہ، وقدت، اور اس نے پھاڑ دیا، قمیصہ، اس کا کرتا، من دبورن، پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں نے کھڑا پایا سیدہا، اس کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے پاس، دروازے کے قریب۔ قالت، بولی، ما جزاؤ، کیا سزا ہے اس کی، من ارادہ، جو ارادہ کرے، بِأَہْلِ کا، تمہاری بیوی کے ساتھ، سوءً، برا، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اسے سخت سزا دی جائے۔ اب عورت تو فوراً مکر گئی۔ مکر کیا گئی؟ مطلب عورت نے تو الزام ہی حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا، اپنے فعل سے مکر گئی، کیونکہ سچویشن ایسی ہو گئی کہ ایک تو اندر کی وہ کشمکش تھی، اس اندر کی کشمکش میں کتنا ٹائم لگا، حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے، وہ پوری طاقت سے آپ کو پیچھے پکڑ رہی ہے، اور پھر بالکل جو صحن والا دروازہ ہے اس پہ جب پہنچے اور تالے خود بخود کھل رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسی سچویشن، اس نے اس کو بھی تو حیران کیا ہوگا۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو سامنے عورت کا شوہر کھڑا ہے، کہتی ہے دیکھیے یہ مجھے ورغلا رہا ہے، یہ غلط ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تو اس سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو قرآن نے اس کو کس طرح بیان کیا، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا ان کا کرتا، من دبورین، پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور دونوں نے کھڑا پایا، سیدہا، اس کے شوہر کو، لد الباب، دروازے کے قریب۔ ہاں، قالت، فوراً بولی، ما جزاؤ من ارادہ بِأَہْلِکَ، ہائے شوہر اس کا کیا ارادہ ہو، اس کے ساتھ کیا کیا جائے جو آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، الا ان یسجن، سوائے اس کے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو سزا دی جائے۔ قال، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، ہی راودتنی، یہ اس نے مجھے بہلانا چاہا، عن نفسی، اپنے لیے۔ اس نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً یہ جواب دیا۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ہی راودتنی، یہ مجھے بہکا رہی تھی، اس نے مجھے بہلانا چاہا، عن نفسی، اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہ نے، من اہلیہا، جو اس عورت کے خاندان سے تھا۔ اور وہ کون تھا؟ وہ ایک شیر خوار بچہ تھا، ایک چھوٹا بچہ تھا جو کہیں وہاں سو رہا تھا، اور پھر وہ جاگ گیا تھا، اور اس نے یہ سارا منظر، وہ تو چھوٹا سا بچہ تھا لیکن اس کے سامنے یہ سارا منظر ہو رہا تھا، لیکن اس نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اب یہ معاملہ معمولی تو نہیں تھا، عزیز مصر کے گھر کا معاملہ تھا، اور جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو اصل میں اس بڑا آدمی کے گھر میں تو کوئی پرائیویسی یوں بھی نہیں رہتی کہ اس کے جو خادم ہوتے ہیں، کام والے ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، بے شمار لوازمات ہوتے ہیں، اب یہ معاملہ بھی کیسے چھپا رہتا؟ ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں حساس، تو وہاں پہ اس طرح کی ہی سچویشن ہوتی ہے، افراد بھی ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ ہونے لگا، بات ہونے لگی، ڈسکس تھی کہ وہ
کہ وہ اب یہ معاملہ کیا ہوا ہے، کیا یوسف نے یہ غلط ارادہ کیا، کیا عورت نے کیا، یہ کیا ہوا؟ جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں. اور وہ عورت بھی ظاہر ہے عزیز مصر کی بیوی تھی، کوئی عام عورت تو نہیں تھی کہ کوئی عام آدمی کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے وہ وہیں وہ ہو جاتی ہے، وہ اتنا کوئی نوٹس میں بھی نہیں آتی. لیکن آپ کو پتہ ہے جب خاص آدمی ہوتا ہے تو خاص آدمی کی بات بھی بہت نوٹس ہوتی ہے. تو اس وقت ایک فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ دیا، اور وہ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک عقل مند آدمی تھا. اس نے کہا کہ دیکھو کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے؟ اگر تو آگے سے پھٹا ہے تو قصور اس کا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور عورت کا ہے. ان کان قمیصہ، دیکھو اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من قبول آگے سے، فصدقت تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ اور اگر ہے اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی من دبور پیچھے سے، فَكَذَبَتْ تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور یوسف سچوں میں سے ہے. فَلَمَّا پس جب رآ دیکھا، قمیصہ اس کے پیراہن کو، اس کی قمیص کو، قدہ پھٹا ہوا تھا من دبور پیچھے سے، قالا تو بول اٹھا انہ من کیدکن، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے. قالا بول اٹھا انہ من کیدکن، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو اب اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا، جب قمیص دیکھی گئی تو وہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کرتا. قالا کہا انہ من کیدکن، یہ سب تم عورتوں کا فریب ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے، عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے. اب اس کا الٹ بھی دیکھیے کہ اگر عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے تو اگر مکر کا اپوزٹ لے کر آئیں، اچھا معاملہ، اچھی تدبیر، بہت پیاری تدبیر جس سے سب کا بھلا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عورتوں کی تدبیر بھی بڑی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ عورتوں کی تدبیر سے گھر چلتا ہے، عورتوں کی تدبیر سے بچے پرورش پاتے ہیں، عورتوں کی تدبیر سے رشتے نبھتے ہیں، عورتوں کی تدبیر سے معاملات نبھتے ہیں. بڑے بڑے عظیم واقعات عورتوں کی تدبیر سے رونما ہو جاتے ہیں. اس کا الٹ دیکھیے، اچھی تدبیر. اور اگر پھر اچھی تدبیر کا الٹ دیکھیں جو اس میں کہا گیا کہ کیسا مکر کیا اس عورت نے، خود حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھانا چاہا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لبھاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اگر اس سے اپنے آپ کو چھڑوا کر دوڑتے ہیں تو خود پیچھے دوڑ رہی ہے، اور جب دوڑ کر سامنے اس طرح پہنچی کہ اس کا شوہر ایک دم یہ منظر دیکھ رہا ہے تو فوراً دیکھیے اس کا دماغ کیسا چلا کہ اس نے وہ بات پوری حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ کر دی. یوسف اعرض عن ھذا، اے پاک باز یوسف اس کی بات کو جانے دو. اب اس کو بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ چونکہ بات بھی اس عورت کے خاندان کے
عقل مند آدمی نے کہا تھا کہ دیکھو کرتا کہاں سے پھٹا ہے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹی ہے، اور ایسا ہی تھا، کرتا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ تو کہا کہ بھئی یہ تو بہت عورتوں کا فریب ہے، اور عورتوں کا فریب بڑا خطرناک ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف پاک باز اس بات کو جانے دے، واستغفری لذنبک، اور اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی قصور واروں میں سے ہے۔ اب وہ کیا کرتا؟ اپنی بیوی کی خیانت پر تو مطلع ہو گیا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے حضرت یوسف کی دلجوئی کی اور اس بات کو مطلب یہ کہنا چاہتا تھا وہ کہ مٹی پا دو، جو باتیں بن رہی ہیں بننے دو، جس طرح ہو رہا ہے ہونے دو۔ اب سنیے گا آپ، اب اس طرح کی کوئی بات ہو تو وہ بہت زیادہ ہوا پاتی ہے۔ اب وہ بھی بہت باتیں ہوا پانے لگی، اور جب بات ہوا پانے لگی تو جو یہ عورت تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، ایک بادشاہ کی اس کی بیوی تھی، کوئی عام بات تو تھی نہیں۔ جو اس کے لیول کی عورتیں تھیں، یعنی اس کے شوہر کے، یعنی امراء کی جو بیویاں تھیں، ظاہر ایک اس کا سٹینڈرڈ تھا۔ بھائی یہ کرنل کی بیوی ہوگی تو اس کا سٹینڈرڈ جو ہوگا وہ کرنل جنرل فلاں فلاں جو اس کا حلقہ احباب ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، تو اس کا بھی سٹینڈرڈ تو یہ تھا۔ تو اس کے جو معیار کی عورتیں تھیں، اس کے جو لیول کی عورتیں تھیں، وہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگیں۔ اب جب اپنے سٹینڈرڈ کے لوگ اس بارے میں کلام کریں تو انسان کو عجیب لگتا ہے، کوئی اور کرے تو اتنا اس کو فیل نہیں ہوتا۔ اب باتیں گھومنے لگی، باتیں بہت گردش کرنے لگی، اور اس پورے معاشرے میں جس طرح کے ایک ویسے طبقے میں بات ہونے لگی، تو اس طرح ہائی لیول کا جو طبقہ تھا، جو اس کے ہسبینڈ کا ہم پلہ افراد تھے، ان کی خواتین بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگی۔ وقال نسوۃ، اور عورتیں کہنے لگی، فی المدینہ، شہر کی، کون سی؟ جو اس کے شوہر ہی کے ساتھ کے جو امراء تھے ان کی بیویاں، کہ امراۃ العزیزی، عزیز کی بیوی، تراودو فتاحا، تراودو بہلاتی ہے، فتاحا نوجوان کو، عن نفسہ اپنے لیے، قد شغفہا، ہائے ہائے دیکھو ذرا، ایک لڑکے کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، اور وہ لڑکا کون؟ جو غلام۔ انا لنراہا، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اب وہ جو امراء کی عورتیں تھیں، اس وقت کا جو مصری معاشرہ تھا، وہ اس طرح جو اس کے رؤساء تھیں، ان کی بیگمات تھیں، وہ جب آپس میں ملتی تو وہ یہ باتیں کرنے لگیں، اور زلیخا کے عشق کے چرچے عام ہونے لگے کہ دیکھو دیکھو، زلیخا نے تو اپنے غلام پر یہ ڈورے ڈالے اور اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی۔ بتاؤ ذرا، مصر کے رئیس اعظم کی بیوی ہے، میں نے کہا نا جس لیول کا بندہ ہو اس طرح کی بات ہوتی ہے، مصر کے رئیس اعظم کی بیوی ہے، ہو اور اپنے غلام پر فریب ہو رہی ہے۔ اب سچویشن بالکل الٹ، کہ کہاں مصر کا رئیس اعظم، کہاں غلام۔ یہ بات پھر اور زیادہ وہ بن جاتی ہے، یا تو کوئی اپنے ہم پلہ شخص کے ساتھ ہو تو بات وہ نہیں ہوتی، یہ بات یعنی زیادہ اٹیک کرتی ہے بندے کو، کہ جب وہ بالکل اس کو لگے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اس کو منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب ان کی باتیں یہی ہوتی ہیں، ان رؤساء کی جو بیگمات ہوتی وہ اس کے اوپر باتیں کرتی، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ خود ایک اسی سچویشن کا اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی گفتگو ہوتی ہوگی، کس طرح کی باتیں کی جاتی ہوگی، اور پھر بار بار جب اس عورت کو اس غلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہوگا، دیکھو اس کے اوپر اس کا دل آ گیا، ہائے ہائے زلیخا اس سے محبت کرنے لگ گئی، زلیخا کی عقل کو کیا ہو گیا۔ فلما سمعت، جب زلیخا نے سنا، بمکرہن، ان کی اس طرح کی مکارانہ باتوں کو، ارسلت الیہن،
تو اس نے انہیں بلایا۔ زلیخا کو پتا چلا کہ اس کا تو راز عشق ظاہر ہو گیا، اور مصر کی عورتیں، مصر کی امیر زادیاں، رؤسا کی بیگمات جب جمع ہو رہی ہیں تو اس کے متعلق بات کرتی ہیں، بلکہ اس کو نادانی اور بےہودگی کے طعنے دیتی ہیں، اور اس کا یعنی کیا منسوب کرتی ہیں کہ لو ایک غلام پہ دل آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، نے بلایا ان سب کو، بلا بھیجا ان سب کو، وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور تیار کی ان کے لیے متکئن مسندیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور آئی ان میں سے ہر ایک، اور دی ان میں سے ہر ایک کو، منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینن چھری، وآتت اور دی، کل واحدتین ان میں سے ہر ایک کو، کل واحدتین منہن ان میں سے ہر ایک کو، سکینن چھری، وقالت اور کہا یوسف کو، اخرج علیہن ان کے سامنے آؤ۔ اب اس نے مصر کی امیر زادیوں کی دعوت کی، ایک پرتکلف شاہانہ دعوت کا انتظام کیا، جس میں 40 کے قریب معزز خواتین کو دعوت دی، اور ان کے بیٹھنے کے لیے قیمتی قالین بچھائے، گاؤ تکیے رکھے، دسترخوان پر کھانا چن دیا، ایک تازہ اور خوشبودار پھلوں کو پلیٹوں میں سجا دیا، اور پھل کاٹنے کے لیے ایک تیز چھری ان کے ہاتھ میں دے دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا بھی اس قسم کا ہو کہ اس میں چھری کا استعمال ہو، جیسے نہیں بڑا کوئی دمبا یا کوئی بڑا گوشت کا وہ اس طرح پیس رکھا جاتا ہے، اس کو چھری اور کانٹوں سے کھایا جاتا ہے، یا پھر چھری ہی سے اس کو کچھ کیا جانا تھا، یا پھر وہ پھل کاٹنے کے لیے دیں۔ بہرحال وہ چھری تھی بھی بہت تیز۔ اب جیسے ہی وہ ڈش ان کے سامنے رکھی گئی اور ان کو کھانے کے لیے کہا، وہ جو بھی تھا، پھل تھا یا گوشت تھا، بہرحال جیسے ہی وہ خواتین پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں اور انہوں نے چھری لے کر اس پھل کو کاٹنا چاہا، اب یہ کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ سامنے آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ بھی امتحان تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے جب بہت اصرار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام سامنے تشریف لے آئے۔ اب آپ ایک منظر کا تصور کریں، اللہ اکبر، کہ ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، اتنی ساری خواتین ہیں، پرتعیش ماحول بنا ہوا ہے، امیر زادیاں، مصر کی امیر زادیاں بیٹھی ہیں تکیہ لگائے۔ یار کیا مسئلہ ہے، مصر کی امیر زادیاں بیٹھی ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے زلیخا بلاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہ کیا راہداری تھی، جگہ تھی، اس میں جہاں وہ عورتیں بیٹھی تھیں، ان کے ہاتھوں میں بالکل عین اس موقع پر کہ جب بھائی دیکھیں، ہم بھی نہیں کہتے سارے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں چلیں بھائی شروع کریں، تو مثال کے طور پر اگر بریانی ہے تو سب بریانی نکالنے لگتے ہیں، اگر قورمہ ہے تو قورمہ، ایک ساتھ ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح وہ جو پھل تھا تو ایک دم ان سب کو کہا کہ بھئی اب کاٹو، لو۔ ان سب نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہ پھل کاٹنے میں یوں مشغول ہوئیں، اور پھر جس وقت انسان وہ کھانا نکال رہا ہوتا ہے یا اس کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم مشغول بھی ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی پھل کاٹنے میں مشغول ہوئیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا گیا آپ سامنے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سامنے تشریف لائے اور انہوں نے نگاہ اٹھا کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا،
اللہ، تو اس حسن کی دل آویزی جس پر تقدس نبوت کی ہیبت تھی، طہارت کی خلعت تھی، جلال اور جمال کا حسین امتزاج، ایسا حسن تو انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، دیکھنا تو کیا، بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلا۔ وقالت، اس نے وہ کہا، اخرج علیہن، ان کے سامنے آؤ۔ جب آپ سامنے تشریف لے آئے، فلما رأینہ، جب یوسف کو انہوں نے دیکھا، اکبرنہ، اس کی عظمت کو دیکھا، وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، وقلنا، اور کہنے لگیں، حاشا للہ، اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ کہنے لگیں زلیخا، یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی نوری فرشتہ ہے، ایسا حسن۔ وہ حسن یوسفی کو دیکھ کر ایسی مسحور ہوئیں کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا، وہ جو پھل وہ کاٹ رہی تھیں اس کے بدلے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ یعنی ایک نہیں، انسان جب بالکل مست ہوتا ہے، کسی چیز میں مسحور ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ چھری ان کے ہاتھوں تک پہنچ گئی۔ وقلنا، کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ، سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، ایسا حسن، یہ تو کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے آقا کا حسن کیا ہوگا، اللہ، اللہ کے صحابہ کی مبارک آنکھوں نے اس حسن کو دیکھا اور اپنا سب کچھ لٹایا۔ اللہ اپنی جانیں پیش کر دیتے تھے۔ وہ ایک صحابی ایک جنگ میں، آپ اتنے زخمی حالت میں تھے، کوئی قریب آیا، کہا اپنی آخری تمنا بتائیے، کہا بس مجھے یہاں سے میرے آقا کے قدموں میں پہنچا دیجیے۔ مجھے لے جا کر میرے آقا کے قدموں میں ڈال دیجیے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، کہ حسن یوسف تو یہ ہے کہ اس پہ عورتیں کاٹتی ہیں اپنی انگلیاں، لیکن وہ حسن کیا ہوگا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب جب زلیخا نے ان عورتوں کو اتنا مسحور پایا کہ ان عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے، خراش آ گئی، زخمی ہو گئے ہاتھ، اور وہ اتنی حسن یوسف کو دیکھنے میں مسحور ہوئیں کہ انہیں خود اپنی بھی خبر نہ رہی۔ تو اب اس عزیز مصر کی بیوی نے قالت، فاتحانہ انداز میں کہا، فذالکن الذی، یہ ہے وہ پے کرے حسن، لمتننی فیہ، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کیا کرتی تھیں۔ زلیخا نے جب دیکھا بے خود، تو فاتحانہ انداز میں کہنے لگی، یہ ہے کہ جس کے عشق کے تانے تم مجھے دیتی ہو کہ ایک غلام سے میں نے عشق کیا، لیکن اس کی شان دیکھو، تم تو اس کے حسن کی ایک جھلک کو تاب نہ لا سکیں۔
کیا اب بھی مجھ پر زبانیں تان دراز کرو گی کہ یہ تو میری ہمت تھی کہ میں اس کے ساتھ رہ کر پھر بھی یعنی کنٹرول میں رہی. اور پھر اس نے اعتراف کیا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. اب بتاؤ ایسا حسن جسے دیکھ کر تم اتنی مسحور ہو گئی تو پھر یہ حسن کیا ایسا نہ تھا کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کرتی؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. بخدا میں نے اسے بہت بہلایا پھسلایا. فَاسْتَعْصَمَ. لیکن وہ بچا رہا. فَاسْتَعْصَمَ. لیکن وہ بچا رہا. اس لیے وہ ان عورتوں کو بتا رہی ہے کہ تم ایک وزیر کی بیگم کو طعنہ دے رہی تھی، ایک بادشاہ کی بیگم کو طعنہ دے رہی تھی کہ وہ ایک غلام کے عشق کرنے لگی ہے. دیکھو یوسف نے تو اس خواہش کو قبول ہی نہیں کیا، اس نے تو اس کو ٹھکرا دیا. فاستعصم. وہ تو بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ. اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا ما آمرہ، جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ. تو ضرور اسے قید کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اور اس طرح یہ خود ہی لوگوں میں بے آبرو ہو جائے گا. اب اس کو تو برداشت نہیں ہو رہا تھا. یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یوسف نے اپنے آپ کو بچایا اور یوسف نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، لیکن چونکہ یوسف نے میرا کہنا نہیں مانا، میرے تو اس کا کہنا نہ ماننا بھی میرے حسن و شباب کی توہین ہے. میں ایک امیر کی بیوی ہوں، اس نے اس کو نہ دیکھا. میں ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، اس نے اس کو نہ دیکھا. میں نے اس کے لیے اتنا پرتعیش ماحول کریٹ کیا، اس کو نہ دیکھا، میرے حسن و شباب کو نہ دیکھا اور اس نے انکار کر دیا. تو یہ تو اس نے میرے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے، اس نے میرے حسن کی بھی توہین کی ہے اور میرے منصب اور مقام کی. ایک ہوتا ہے بندہ منصب اور مقام پھر کسی وقت ہوتا ہے. تو لہٰذا میں بھی اس کو کیا کروں گی، سزا دلواؤں گی اور جیل بھجوا دوں گی. قالا. عرض کی یوسف نے ربی اے میرے پروردگار، السجن قید خانہ، احب الیہ مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی اس گناہ سے، مما یدعوننی الیہ اس گناہ سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہے. اللہ اے میرے پروردگار، کہ مجھے تو ہر طرف سے گھیر لیا گیا. اے میرے مالک، بے شک مجھے یہاں بہت آرام ہے، احترام ہے، لیکن اس آرام اور احترام کی اگر مجھے قیمت یہ ادا کرنا پڑے کہ میں تیری نافرمانی کروں، تو اے کریم میرے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تیری نافرمانی کروں. اللہ اللہ، اس کا مطلب ہے نافرمانی کے بدلے اگر اللہ کی نافرمانی کے بدلے کوئی آرام، احترام، محبت کچھ ملے تو بندے کو اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. دیکھ لو جیسے حضرت زید آپ کے والد اور چچا آئے لینے، جب انہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا فلاں جگہ ہے تو وہ آئے لینے. آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ زید ہمارا بیٹا ہے، آپ جو اس کا عوض بنتا ہے لے لیجئے.
اور اس کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زید کو بلا لو۔ اگر زید جانا چاہتا ہے تو مال بھی نہیں، عوض بھی نہیں، یہ جائے آپ کے ساتھ۔ جب حضرت زید آئے انہوں نے اپنے والد اور چچا کو دیکھا، خوش ہوئے، اور جب یہ بات ہوئی کہ ساتھ جانا ہے تو فرمایا نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، مجھے یہ غلامی آپ کے ساتھ رہنے والی محبت، شفقت اور آزادی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر وہی زید ہیں کہ جن کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کا نام حدیث میں آتا ہے، بلکہ ان کا نام قرآن میں بھی آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بہت محبت فرمائی، انہوں نے حضور سے بہت محبت فرمائی، اتنا بڑا انہوں نے مقام پایا۔ تو کبھی کبھی غلامی بہت برکت والی ہوتی ہے، بلکہ غلامی ہوتی برکت والی ہے۔ ہم اگر اللہ کی سچی غلامی اختیار کر لیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر لیں تو وہ شاہی ملے گی جو دنیا اور آخرت کو سنوار دے گی۔ اگر ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر لیں تو دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اگر ہم اولیاء اللہ کی، اپنے مرشد کامل کی، اپنے استادوں کی، اپنے بڑوں کی غلامی اختیار کر لیں تو اللہ تعالی دونوں جہاں کی خیر اور کامیابیاں مقدر فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جہاں گناہ کے مواقع بہت ہوں وہاں سے دور جانا، جہاں گناہ کے مواقع ہوں اگرچہ وہ جگہ کتنی آرام اور سہولت والی ہو، اس آرام اور سہولت والی جگہ کو جہاں گناہ کے مواقع ہیں چھوڑ دو، اور اس کے بدلے بھلے تنگی کی زندگی اختیار کر لو لیکن گناہ والی زندگی کو چھوڑ دو۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ربی، اے پروردگار، السجن، قید خانہ، احب الیہ، میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، مما یدعوننی الیہ، اس سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی، اور یہ کہ تو اپنی عنایت سے، مگر یہ کہ تو اپنی عنایت سے دور نہ کرے کیدہن، ان کے مکر کو، تو اصب الیہن واکن من الجاہلین، تو ایسا نہ ہو کہ اس طرف مائل ہو جاؤں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ اب چونکہ اتنی آزمائشوں سے گزرے، اپنی دامن عفت پر داغ نہیں آنے دیا، کیسی کیسی فریب کاریاں کی ہوں گی، ان سے اللہ نے بچایا، اور پھر خود بھی حسین و جمیل، اور پھر ظاہر ہے کہ مصر کا حسن تھا، عزیز مصر کی بیوی بھی تو کم نہیں ہوگی۔ تو آپ فرما رہے ہیں اللہ میرے رب، یعنی اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اظہار فرمانے، اور یہی سب سے بڑھ کر جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں ان کا یہی انداز ہوا کرتا ہے کہ اللہ سے ہی اعانت، اللہ ہی سے توفیق کی التجا کی جائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمائے میرے رب، اگر تو مجھے ان کے مکر و فریب سے نہ بچائے اور میری دستگیری نہ کرے تو اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدم پھسل جائیں، اے اللہ تو مجھے ان سے بچا، اور اس کے مقابلے میں مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ آپ نے خود اللہ کی بارگاہ میں یہ مانگ لی التجا، جب سنی ان کی باتیں کہ انہوں نے کہا کہ میں تو قید خانے میں پھر کروا دوں گی اگر میرا کہنا نہیں مانیں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے، اور اے اللہ تو مجھ پہ میری عنایت فرما، اگر تیری عنایت نہ ہوتی اللہ تو میں کہیں اس طرف مائل نہ ہو جاتا، اے رب العزت
تو مجھ سے ان کے قید کو، ان کے مکر کو پھیر دے۔ فاستجاب لہ ربہ، بس قبول فرما لی اس کی دعا اس کے رب نے۔ فصرف، اور دور کر دیا، عنہ اس سے، کیدہن ان عورتوں کے مکر و فریب کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادوں کو سننے والا، العلیم اور ان کے حالات کو جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندے یوسف کی عاجزانہ التجا کو شرف قبولیت بخشا، اور انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اپنے بندوں کی فریادیں سننے والا، العلیم اور ان کے حالات جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر مناسب معلوم ہوا، من بعد ما رآوا الآیات، کہ یوسف کی پاک بازیوں کی نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، لیکن اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ انہیں قید کر دیں۔ اللہ، یعنی اب جو یہ ضیافت ہوئی، یہ عورتیں آئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، تو یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا، پہلے ہی ایک واقعہ تھا، اس واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ ہو گیا، اب یہ واقعہ گھر گھر مشہور ہو گیا۔ اب ایک زلیخا نہیں، وہ ساری رئیسزادیاں آپ سے محبت کا دم بھرنے لگ گئیں، وہ ساریاں ہی آپ کے عشق کی دعوے دار بن گئیں۔ اب حکومت کے جو اربابین تھے، جو بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ تو بات بہت پھیل گئی، اور اب معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ اتنی ساری عورتیں بھی، یہ بھی حسن یوسف پہ مرنے لگ گئیں۔ ارے تو پھر ایسا کرو کہ باوجود اس کے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، پاک دامن ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اب یہ اتنی باتیں پھیل گئی اور یہ ایسا معاملہ اور بڑھ گیا، تو اس لیے ایسا کر دو کہ ان کو قید کر دو۔ اور زلیخا بھی یہ کہنے لگی، اپنے شوہر سے شکایت کرنے لگی کہ اس کی بدولت یہ سب معاملہ ہوا ہے، تو اسے قید کر دو۔ اب چنانچہ باوجود اس کے کہ وہ ارباب اقتدار جانتے تھے کہ یوسف بے قصور ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کی پاسداری کے لیے، اور وہ جو امراء تھے انہوں نے بھی اپنی بیویوں کو وہ کرنے کے لیے، ایک بے گناہ اور معصوم کو جیل میں بھیجنا گوارا کر لیا، اور حقیقت میں اس کے پیچھے کیا تھی؟ حضرت یوسف کی وہ دعا تھی جو انہوں نے اپنے رب سے مانگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو تدبیر ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ ان امراء نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ یہ ہیں اللہ کی شانیں، یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہیں اس کی حکمتیں۔ حقیقت کیا، معاملہ کیا؟ حقیقت تو یہ تھی کہ حقیقت میں اس عورت کو جیل بھیج کر سزا دی جاتی، لیکن حقیقت کبھی کچھ اور ہوتی ہے، اور وہ حقیقت پھر اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے تھے حقیقت خود کو، حقیقت مانی نہیں جاتی، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے۔ اب پھر وہ وقت آئے گا جب حقیقت خود کو منوا لے گی، کہ یہ جو عجیب عجیب چہمے گوئیاں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں، وہ جو عورتیں دیوانہ وار فریفتہ ہو رہی ہیں، ان سب کا ایک دن جواب آئے گا، اور اللہ تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید شانوں سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، اے پروردگار، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، مالک و مولا، پروردگار، حضرت یوسف علیہ السلام نے
اس قید خانے کو اپنے لیے پسند فرما لیا، اس گناہ کی دنیا سے نکلنے کا ارادہ فرما لیا۔ الہی تو اپنا کرم کر، اپنا کرم کر، اپنا کرم کر، ہم کو بھی ہر قسم کے گناہ سے بچا، ہر قسم کے گناہ سے بچا، اندرونی گناہ سے بچا، ظاہری گناہ سے بچا، باطنی گناہ سے بچا، اعضاء کے گناہ سے بچا، سوچ و فکر کے گناہ سے بچا، وسوسے کے گناہ سے بچا، برے خیال کے گناہ سے بچا، بری طرف قدم لے جانے کے گناہ سے بچا، برا سوچنے کے گناہ سے بچا۔ اللہ ہمیں برے ارادے سے بچا، بری سوچ سے بچا، بری نیت سے بچا، وسوسے سے بچا، ہر برے خیال سے بچا۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما، ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما۔ اللہ ہمیں بری صحبتوں سے بچا، گناہوں سے بچا، گناہ گاروں کی صحبتوں سے بچا، بری صحبتوں سے بچا، اچھی صحبتیں عطا فرما، اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما، اچھی صحبتیں عطا فرما، اچھی سنگتیں عطا فرما، اچھوں کا ساتھ عطا فرما۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ